محفل کے اندر قوالوں پر اور قوالن پر پیسے لٹانا ہو کیمرے میں آنے کے لیے تو پھر ہزاروں لٹا دیں گے. اور ماں دوا کو مانگ رہی ہو کہے گی بڑھیا بڈھی کب تک تمہاری دوا کا میں بوجھ اٹھاتا رہوں, دوسرے بچے نہیں ہیں تمہارے ان سے نہیں مانگتی. یہ حال ہے. آپ کیا سمجھتے ہو مسجد بنانے سے زیادہ ثواب, مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب, حج کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہماری دولت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہمارے ماں باپ ہے. اور آج دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا, سسرال والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا, ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. اور اگر سنیوں کا مجمع برا نہیں مانے تو اور میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے تو کہوں پیروں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. ماں باپ پہ بھی اتنا ہی خرچ کرتے ہو. پیر صاحب کی دعوت کی تو کار سے لے کر کے چوکھٹ تک کے کپڑا بچھایا, کبھی اتنی عزت ماں باپ کی بھی کی. میں یہ نہیں کہتا پیروں کی نہ کرو, بالکل کرو, آپ کے پیر اس قابل ہیں. سرکار غریب نواز نے یہ فرمایا کہ کئی لوگ ہاتھ چوم کر جنت میں گئے اور جائیں گے جنت میں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیروں کے بالکل ہاتھ چومو, پیروں کی خدمت کرو. کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ انہیں چلا چلا کر ڈانٹ کے بٹھانے والوں کیا سمجھتے ہو غریب نواز کیا فرماتے؟ سنو, غریب نواز فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا, پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری نیکیوں سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. اتنے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. جس وقت اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے وہ کہے گا جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ راز تو بتا دیا جائے یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آخر کیا لکھا ہوا تھا جس نے میری ساری زندگی میں کی نیکی کا پلڑا ہلکا کر دیا, پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دیا, بے وقت کر دیا میری نیکیوں کو. اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ تو جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر بلند آواز سے بات کی تھی. یہ چلانے کی نحوست لکھی تھی جس نے تیری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. آپ سے پوچھتا ہوں ایک بار ماں باپ سے چلا کر بات کرو تو اس وقت تو تمہاری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے. اللہ اکبر. بیوی کے بہکاوے میں آ کر, کسی اور کے بہکاوے میں آ کر, ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں, سسرال میں جا کر کے بسنے والوں, جب ماں باپ تمہارے جوان تھے اور تم بچے تھے تو ہر کہتا تھا میری امی میرے ابا, میری امی میرے ابا. اور جب تم جوان ہو گئے ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہو تو دوا نہیں لاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے, تو کھانا نہیں کھلاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے. بچپن میں میرے ماں باپ کہتے تھے اور جوانی میں تیرے ماں باپ کہتے ہو. سن لو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, اور صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تو تو جو چاہے کر, جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں, ان کی خدمت سے منہ موڑنے والوں, قبر میں, محشر میں, جہنم میں جو عذاب ہوگا ماں باپ کے گستاخوں پر وہ تو بہت بدترین ہے. ہوگا. لیکن دنیا میں دو لوگوں کو کبھی موت نہیں آتی جب تک ذلیل نہ ہو جائیں, ایک ماں باپ کا گستاخ, ایک بزرگوں کا گستاخ. ان دو گستاخوں کو ضرور پہلے دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے, اس کے بعد موت آتی ہے. اگر آج تم اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو, گالی دے رہے ہو, ذلیل کر رہے ہو, رسوا کر رہے ہو, تم بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ایک شخص نے, بوڑھا تھا, اس کے بیٹے نے اس کو 2 تماچے مارے. تو کسی نے کہا کہ گستاخ اپنے باپ کو 2 گالوں پہ مار رہا ہے. اس نے رو کے کہا مارنے دو, کیونکہ میں نے اپنے باپ کو 1 مارا تھا. اس وقت تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرے گا تیری اولاد اس سے بدتر
ترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی۔ ماں باپ کی دعا لو، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، یہ تعویذ دے دو، یہ بلا دور ہو جائے، یہ بندش کر دو، یہ ایسا کر دو، وہ نادان، تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعا لے۔ دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا، دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا، دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا، دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا، دعا نے بابا قطب کو قطب الاقطاب بنایا۔ ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے۔ جب یہ دعا کرتے، ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہوگی، ماں کی دعا قبول ہوگی۔ اور پوری کائنات بد دعا کرے، پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے، کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ آئیے ایک بات بس کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف چلتے۔ میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے، لیکن باپو نے اتنا لمبا عنوان دے دیا، کئی عنوانات سمیٹنے پڑ رہے ہیں، میں اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں۔ ماں باپ ہوتے، ان کا پیار خالص ہوتا۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہوں، سب لوگ ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن ماں باپ وہ ہے، وہ ہماری صفات سے نہیں ذات سے محبت۔ مثال کے طور پہ نور میاں کو آج کیوں بلایا گیا یہاں جلسے میں؟ کیونکہ نور میاں مقرر ہے، یہ صفات ہے۔ سید محمد قادری صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ کہا بڑے شاعر ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، بااخلاق ہیں، صفات ہے۔ سہیل باپو کو کیوں؟ اچھے ناظم ہیں، صفت۔ معین کو کیوں بلایا گیا؟ اچھا نعت خواں، اس لیے۔ اور بھی لوگوں کو ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ نعت خواں نہ ہوتے، یہ خطیب نہ ہوتے، وہ خلیق نہ ہوتے، یہ ناظم نہ ہوتے، اور ان کی ناک بہ رہی ہوتی، تو کیا یہ لوگ ان کو بلاتے؟ یا کہ کوئی کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تو لوگ بلاتے؟ بستر میں پاخانہ کرتا تو لوگ بلاتے؟ پتہ چلا لوگ صفات سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ ذات سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم کچھ بن گئے تو لوگوں نے تمہیں چاہا۔ سسرال والوں نے اس لیے اپنایا کہ تیرا کاروبار اچھا تھا، تیری صورت اچھی تھی، تو نوجوان تھا، ہٹا کٹا، اس لیے اپنایا۔ بیوی اس لیے بیوی بنی کہ تو اس کا حق ادا کرنے کے قابل تھا، صفت کی بنیاد پہ بیوی تیری بیوی بنی۔ سسرال والے صفات کی بنیاد پہ تجھے داماد بنائے، لیکن جس دن تیری ناک بہتی تھی اور جس دن تو بستر میں پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، نہ تو ادیب تھا، نہ خطیب تھا، نہ مفکر تھا، نہ دائی تھا، نہ ناظم تھا، نہ نعت خواں تھا، تو صرف انسان تھا۔ اس وقت تو ماں اپنے دوپٹے سے ناک پوچھ کے کہتی تھی میرا لال۔ جب سبحان اللہ، پیشاب کرتا تھا ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی میرا چاند۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان ماں باپ کو ہم نے صلہ کیا دیا جس کے وجود پر پیشاب کر کر کے تم جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہو، جن کے بستروں کو تم نے ناپا کر کے تم نے جوانی کی منزلیں طے کی ہے؟ آج ان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج ان ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ سن لو، کتے کا دل دکھانے والا بھی ذلیل ہوتا ہے۔ جو چڑیا پہ ظلم کرے اللہ اس کو بھی اعمال ضائع کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ جو چڑیا پہ ظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ جو ماں باپ کی ممتا کو بھلا دے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو نوجوان لڑکے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ماں باپ ہے، تم کتنا بھی ظلم کر لو، یہ تم سے کبھی ناراض دلی طور پہ نہیں ہوں گے، زبان سے ناراضگی کا اظہار کریں، کبھی حقیقت میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جب میں اسکول پڑھتا تھا، غالباً جونیئر کالج میں نیا داخلہ ہوا تھا، اس وقت ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس نے مجھے بہت رلایا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا۔ بہت ساری مائیں ہیں جو بہت دکھ اٹھا کر اپنے بچوں کو بہت کچھ بناتی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا، ایک ماں
अपना पूरा शबाब लुटा देती है, एक बाप अपना पूरा शबाब कुर्बान कर देता है। जब बच्चा कहीं जाकर कुछ बनता है, माँ बाप निचोड़ देते हैं अपना शबाब। यहाँ वो वक्त नहीं कि मैं माँ बाप के उन्वान पे गुफ्तगू करूं, लेकिन महज चश्मे तसव्वुर से एक मुफक्किर ने आसमान की तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि मलाइका अल्लाह से मुकालमा करते हुए कहते हैं, अल्लाह ममता किसे कहते हैं? तवज्जो, महज चश्मे तसव्वुर से एक मुफक्किर ने देखा, पूछा, फरिश्ते खुदा से पूछ रहे ममता किसे कहते हैं? तो उस वक्त खुदा ने शबनमी कतरों की शबनमी नजाकत को, तितलियों के बागपन को, नसीमे सहर को, सुबह के उजाले को, शाम की जुल्फों को, फूलों की निकहत को, चमनिस्तान के गुलों की जो है वो नजाकतों को, लाला की लाली को और शफक के जमाल को, उफक की सुर्खियों को, बलखाती हुई नदियों के हुस्न को, मौजे मारते हुए समंदर की मौजों के तकब्बुर को, पहाड़ की इस्तिकामत को और सब्जाजारों की सब्जाजारी को, सुंबुल के पौधे को, नरगिस के फूल को खुदा ने एक साथ जमा किया। और जब वो मुजस्सम हुस्न हो गया तो फिर उसने किसी वजूद के गोद में किसी वजूद को डाला और फिर उस वजूद ने उस पूरे हुस्न को किसी पे कुर्बान कर दिया। तो कहा इसको ममता कहते हैं। कहा ये मौला, ये मुकम्मल हुस्न एक नन्ही सी जान पर जो कुर्बान कर रहा है, ये हुस्न क्या है और वो क्या है? तो इरशाद होता है ये मुकम्मल हुस्न को माँ कहते हैं और इस कुर्बानी को बच्चे पे कुर्बान कर देने को ममता कहते हैं। ये वो रिश्ता है कि हर रिश्ता कट सकता है, टूट सकता है, ये रिश्ता इतना मजबूत है नहीं कट सकता। बल्कि जुरत करके कह रहा हूं, खुदा से बंदे का रिश्ता नहीं टूट सकता। और उसके बाद ये खुदा का करम है कि माँ बाप से औलाद का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तवज्जो, दोस्त में झगड़ा हो गया, उसने कहा तू मेरा दोस्त नहीं, खत्म बात। सही। भाई में झगड़ा हो गया, तू मेरा भाई नहीं, नाम लेके पुकारेगा, वो साजिद ऐसा करता, अब्दुल्ला ऐसा करता, अब्दुल मुस्तफा, तोड़ दिया ना रिश्ता। इसी तरह बीवी से झगड़ा हुआ, रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन आपसे पूछता हूं, माँ बाप से कितना भी लड़ लो, जब बात आएगी तो क्या कहोगे? मेरी अम्मी ने ऐसा किया और मेरे अब्बा ने ऐसा किया। जब भी बोलोगे तो उनको क्या बोलोगे? मेरी माँ बाप ही बोलोगे। माँ बाप के सिवा कुछ और बोल सकते हो उनको? सोचो तो सही, कितनी ममता इसमें। तो अर्ज ये कर रहा था कि एक माँ ने बर्तन झाड़ू करके मेहनत मुशक्कत करके बेटे को पढ़ाया। भूल ये हो गई, दुनिया ही दुनिया पढ़ा दिया, मालदारी के चक्कर में दीन नहीं पढ़ाया। मैं माएँ और बहनें मौजूद है तो मैं उनसे कहता हूँ, डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लायर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सब बनाओ, लेकिन पहले मुसलमान बनाना अपने बच्चों को। क्यों? डॉक्टर बनाना फर्ज नहीं, इंजीनियर बनाना फर्ज नहीं, लायर बनाना फर्ज नहीं, जज बनाना फर्ज नहीं, लेकिन बच्चों को मुसलमान बनाना फर्ज है। अगर मुसलमान नहीं बनाया तो जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। माँ ने बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, अच्छे घराने में शादी हो गई, पढ़ी लिखी बहू आई, तो बहू तो सास को मोचने के लिए, गिनने के लिए तैयार नहीं थी। बहू ने बेटे से कहा, देखो जी, बच्चा पैदा हो गया, तुम्हारी माँ को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुम्हारी माँ खांसती है, इसको कुछ शऊर नहीं है, ये जाहिल है, अनपढ़ है, ऐसा है वैसा है, मैं इसका बोझ नहीं उठा सकती। अच्छा, फिर या तो अपनी माँ को रखो या तो मुझे रखो, क्या फैसला करना है? जालिम बेटे ने फैसला किया, माँ का इंतजाम हो जाएगा। एक लौता बेटा था, माँ ने बर्तन झाड़ू करके पढ़ाया था, मेहनत से पढ़ाया था। काश के मेरे दिल का दर्द, मैं कोई खिताबत नहीं कर रहा हूं, खिताबत तो हो चुकी, काश के मेरे दिल का दर्द मेरी कौम के जवान महसूस कर लें। कितनी मेहनतों से किसी की जवानी उजड़ती है ना, जब कोई जाकर जवान होता है। माँ अपने जिगर का लहू एक बच्चे के हलक में दूध की शक्ल में मुंतकिल करती है जब कोई जाकर के जवान होता है। एक बाप सर्दी, गर्मी, बरसात
کچھ بھی دیکھے بغیر اپنا پورا شباب کسی پر نچھاور کر دیتا ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے۔ مگر ظالم بیوی کے کہنے پہ ظالم شوہر نے کہا ماں کا انتظام کر دیں گے، اور اس نے ایک دن ماں سے کہا امی میں تمہیں آج کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے پہلی بار بیٹے سے سنا، ہمیشہ تو بیوی کو لے جاتا ہے، آج پہلی بار مجھے لے جا رہا ہے۔ ماں بڑی خوش ہوگی، اس کی تو عیدوں کی عید آ گئی۔ آج کار میں بیٹھی، کپ کپاتے ہوئے پیروں کو کار میں رکھا، وجود کانپنے لگا، اور اس کے بعد کار میں بیٹھی، بیٹا بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں ایک اولڈ ہاؤس بڈھے گھر کے پاس لے گیا، وہاں ماں کو زینے پہ بٹھایا، اب بٹھا کے کہا ماں دیکھو میں چلتا ہوں، دیر نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی دیکھ لے گا۔ ماں میری بیوی کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میری بیوی اپنا گھر بچانے کے لیے، یہ اولڈ ہاؤس ہے، بڈھا گھر ہے، یہاں عورتیں بڑے میاں بوڑھی عورتیں بوڑھے مرد یہاں رہتے ہیں، اب تم کو یہاں رہنا ہے، اچھا میں چلتا ہوں ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے کار میں بیٹھا، ماں کی تو دنیا اجڑ گئی، ماں کی تو دنیا، اس کا تو سب کچھ اس کا بیٹا تھا۔ ایک بات آپ سے کہوں، میرے قائد نے مجھے ایک جملہ کہا تھا، اولاد کو بڑھاپے کا سہارا بنانے کی بجائے اولاد کو آخرت کا سہارا بنانے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر آخرت کا سہارا بنانے کی کوشش کر کے اس کو تم نے دیندار بنا دیا تو وہ بڑھاپے کا سہارا خود بخود بن جائے گا۔ کیا ہوا؟ ماں تو دیکھتی رہ گئی، کار چلی گئی، غبار کار بھی نظر نہیں آیا، بیٹھی بیٹھی رو رو کر دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھی کہ ایسے میں اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں کی نظر پڑی، کوئی نیا مہمان آیا ہے۔ آنے کے بعد آ کر کے لوگ بیٹھ گئے، ماں تمہارا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ اچھا تمہیں یہیں رہنا ہے؟ ہاں مجھے یہاں چھوڑ کے جایا گیا ہے، اب یہیں رہنا ہے۔ ماں تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ہاں ایک لوتا بیٹا ہے۔ ماں اس کا نام بتاؤ نا، نام کیا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گی۔ ماں نام بتاؤ، کیونکہ اگر کبھی کچھ ہو گیا کم سے کم اس کو کوئی اطلاع تو ہم کر سکیں۔ نام بتاؤ، بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے، نام بتاؤ۔ نہیں بتایا۔ نام بتاؤ، نہیں بتایا۔ ماں جی نام بتاؤ۔ کسی نے لقمہ بیچ میں دیتے ہوئے کہا ماں جی کو ابھی ابھی گھر سے نکالا ہے نا، اس لیے ماں اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لینا چاہتی۔ فوراً انجام کی پرواہ کیے بغیر آنکھیں پھاڑ کر کے کہا خبردار، میرے بیٹے کے خلاف اگر ایک جملہ بھی کہا تو، میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی کہا خبردار، کچھ مت کہنا، چپ رہو، اسے کچھ نہ کہو۔ ماں جی جب بیٹے سے اتنا پیار ہے تو نام کیوں نہیں لیتی؟ کہتی میرا بیٹا بڑا مالدار بھی ہے، بڑا پڑھا لکھا بھی ہے، پورے شہر میں نامور بھی ہے، تم لوگ اس کو پہچانتے ہو، میں اس لیے نام نہیں لے رہی ہوں کہ اگر نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی۔ اللہ، اب بھی میں اپنے بیٹے کی عزت کو بچانا چاہتی ہوں۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے، پسند کی شادی کا بھوت اتنا سوار ہے آج کے لڑکے اور لڑکیوں کو کہ ماں باپ کو چھوڑ کے، یاد رکھو ماں باپ کو ناراض کر کے مسجد جاتے ہو تو اللہ تمہارے سجدوں کو تمہارے منہ پہ مار دیتا، رد کر دیتا ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے حج کرتے ہو، اللہ حج کو رد کر دیتا ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے جن کا حج اور نماز قبول نہ ہو ان کی شادیوں میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، ان کی دعا لو، اس لیے کہ وہ تمہارے سب سے بڑے مرشد ہے۔